وہ بد نصیب شخص جن پہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ پہلا بد نصیب شخص جو عادی مجرم ہے شراب کا، ہمیشہ شراب پینے والا شخص، میرے پاک نبی نے فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اگر شرابی آدمی توبہ کیے بغیر مر جائے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کو قبر کھود کے قبر میں رکھ دو اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، جس طرح کہ ہم ہر مردے کا کرتے ہیں، اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ کہتے ہیں اس کی قبر کو بند کر کے دوبارہ قبر کھولو، اس کا منہ قبلے سے مڑ چکا ہوگا۔ تو پہلا بد نصیب شخص جو شراب کا عادی مجرم ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے، میرے پاک نبی نے فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ دوسرا شخص ڈیورس، ڈال نہیں ہے دال ہے، ڈیورس نہیں سمجھنا، طلاق کی بات نہیں کر رہا، دال یہ واو سے ڈیورس۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو جانتا ہے کہ میری بیوی حرام کاری کرتی ہے اور پھر کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، یا جو آج ہمارے معاشرے میں ایک نیا دھندا چلا ہے کہ میں نے تو اسے نکاح اس لیے کیا تھا کہ یہ زناکاری کرے گی، پیسے کمائے گی اور پیسے میں لوں گا۔ اپنی بیوی سے حرام کاری کروانے والا وہ ڈیورس ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے! کیا نکاح اور میرے پاک نبی کی سنت اس لیے ہے کہ تم حرام کاری کرتا رہے؟ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ دھندا چل رہا ہے۔ تیسری چیز، وہ بد نصیب شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ کس کا؟ ماں باپ کا نافرمان۔ نمازاں پڑھے، قرآن پڑھے، حج کرے، صدقات کرے، خیرات کرے، ماں باپ نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس پہ جنت حرام ہے، وہ جنت نہیں جائے گا۔ برادران اسلام، آؤ میں تمہیں 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں لے چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، نزا کا وقت ہے، موت کا وقت ہے۔ میرے پاک نبی کے دربار میں بتایا گیا، یا رسول اللہ بڑی کوشش کی گئی لیکن علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جاؤ علقمہ کے گھر سے پوچھو اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ صحابہ کرام آئے، آ کر ہم حضرت علقمہ کے گھر میں پوچھتے ہیں کون ہے جو علقمہ کا باقی ہے؟ بتایا گیا باپ تو فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ جا کر حضور کے دربار میں بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علقمہ کے باپ تو فوت ہو چکے ہیں، ماں زندہ ہے۔ سنو میرے پاک نبی کی تعلیم کیا ہے، آج بیٹا اگر کالج یونیورسٹی کے اندر چلا جائے، اللہ کی قسم واپس لوٹ کر آئے، اس کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ اگر بیٹا پڑھ لکھ کر کہیں جاب پہ لگ جائے، اللہ کی قسم وہ واپس لوٹ کر آئے، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا، اپنے بوڑھے باپ کی سیدھ پوچھنا گوارا نہیں کرتا،
اسے یہ سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں کہ اسی باپ نے مجھے پالا بھی ہے، اسی باپ نے مجھے پڑھایا بھی ہے، اسی باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ وہی ماں ہے جو سردیوں کی راتوں میں میرے لیے تڑپتے ہوئے ساری گلیاں چھانتے تھے، کاش کوئی ڈاکٹر مل جائے میرے بیٹے کو صحت مل جائے۔ آج وہ بیٹا اتنا خناس نکلا کہ نہ طبیعت پوچھتا ہے نہ ماں باپ کا حال پوچھتا ہے، گویا وہ یوں سمجھتا جو میں روٹی روزی کما کر لاتا ہوں یہ بوڑھا اور بوڑھی میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا عجیب ہو چکا۔ حضرت علقمہ کی ماں کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بڑھیا زندہ ہے۔ اب سنو میرے نبی کی تعلیم کیا، میرے پاک نبی فرمانے لگے اے میرے غلامو جاؤ علقمہ کی ماں سے پوچھو اگر وہ میرے دربار میں آ سکتی ہے تو بڑا اچھا، اگر کمزوری یا بیماری کی وجہ سے وہ میرے دربار میں نہ آ سکے مجھے بتاؤ، میں محمد خود چل کر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بڑھیا کے پاس آتے ہیں، آ کر کہنے لگے اے بڑھیا ماں تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ بڑھیا ماں کہنے لگی مجھے سہارا دو میں اپنے مقدر پہ وارے جاؤں، کیا مجھے آمنہ کے لال نے بلایا؟ صحابہ کرام نے سہارا دیا، سہارا دے کر چلتے چلتے حضور کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے بڑھیا ماں بتا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہے؟ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا بیٹا نماز کا بڑا پابند ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حج زکوٰۃ صدقات خیرات میں اس کی دینی زندگی کے بارے میں بڑی مطمئن ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کرتی کہ اس کے دین کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بڑھیا ماں میں دین کے بارے میں تو اسے سوال نہیں کر رہا، تو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا، تو اپنی گواہی دے اس کے تیرے ساتھ کیسے معاملات تھے۔ اب بڑھیا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اس کی بات سنتا، مجھے برا بھلا کہتا، کتنی راتیں اس کی باتوں کی وجہ سے میں رو رو کر تڑپ تڑپ کے ساری رات سوئی نہیں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اب بڑھیا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیسے معاف کروں، کتنی راتیں میں اس کی خاطر روتی رہی، کتنے ایک وقت تھا اگر وہ گیلا بستر ہو جاتا میں اسے اٹھا کر خود سو جاتی تھی، اسے خشک جگہ پہ سلاتی تھی، لیکن آج وہ بیوی کو سامنے لاتا ہے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا صہیب یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے، جب لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں انہیں آگ لگا دی جائے، جب آگ لگ جائے مجھے بتایا جائے، جب آگ جلائی گئی آ کر بتایا گیا یا رسول اللہ آگ جل رہی ہے۔ میرے پاک نبی تشریف لے گئے، فرمایا علقمہ کہاں ہے؟ اٹھاؤ اسے جھولا بنا کر اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ صحابہ کرام نے بازوؤں سے پکڑا، بعض صحابہ نے پاؤں سے پکڑا، جھولا بنا کر ڈالنے لگے۔ جب ماں نے دیکھا میری ہی آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں بڑھیا ماں اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی اللہ کی قسم یہ دنیا کی آگ میں بھی جلے گا، جہنم کی آگ میں بھی جلے گا۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی، حضور کے قدموں میں گری، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معافی کا اعلان کرتی ہوں، آپ کے دربار میں التجا کرتی ہوں آپ بھی میرے بیٹے کو معاف کیجئے نا، میں آپ کے دربار میں درخواست کرتی ہوں آپ اپنے اللہ کے دربار میں بھی التجا کیجئے نا، میرا رب بھی میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے ادھر ماں کے لبوں پہ یہ الفاظ آئے کہ
میں نے بیٹے کو معافی دیا۔ وہ صحابہ جنہوں نے بازوؤں سے پکڑا ہوگا، وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں سے پکڑا، کہتے ہیں ہماری نگاہیں علقمہ کے چہرے پہ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہی تھی، ادھر ماں کے لبوں سے نکلا بیٹے کو معاف کیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ادھر علقمہ کی زبان پہ رب نے کلمہ جاری نصیب فرما دیا۔ اتنا معاملہ آسان نہیں تھا جتنا آج ہماری نئی نسل نے بنا رکھا۔ ماں باپ کا نافرمان ہو، نماز کوئی کام نہیں آئے گی، قرآن کی تلاوت کوئی کام نہیں آئے گی، بار بڑی میٹھی باتیں، اخلاق، معاملات، کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ تین وہ بد نصیب ہیں جن پہ میرے رب نے جنت کو حرام کرا دیا، بشرطے کہ ماں باپ کو راضی کریں اور اپنی نافرمانی کی معافی مانگیں اور ساتھ سچے دل سے توبہ کریں، ورنہ کعبے کا غلام